یہ جو آپ کو ہمارے پیچھے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ ڈسٹرکٹ ابیٹ آباد کا سب سے اونچا پہاڑ ہے جس کا نام میران جانی ہے۔ ہم نے سوچا ہے میں اور میرے دوست مل کر اس پہاڑ پہ گھومنے جاتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ میں اور احسان اللہ اپنی بائک پر ضروری سامان لینے کے لیے اپنے قریبی شہر ہرنو کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ ہرنو کوئی بہت بڑا شہر تو نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ روز مرہ ضرورت کا تقریباً ہر سامان یہاں سے آسانی سے مل جاتا ہے۔ ادھر ہمارے باقی دوست اکٹھے ہو کر پیدل بڑا ہوتر کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا پلان یہی تھا کہ وہ پہلے نکل جائیں جبکہ ہم سامان خرید کر سیدھا بڑا ہوتر پہنچیں۔ جب بیکری کا سامان لینے سلطان سویٹ میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں ہمارے پیارے خلیل بھائی مسکراتے ہوئے ہمارا استقبال کرتے ہیں اور محبت سے ہمیں مٹھائیاں بھی پیش کرتے ہیں۔ میں اور احسان اللہ ایک ایک کر کے ضروری سامان خریدتے ہیں۔ خریداری مکمل کرنے کے بعد ہم سارا سامان گاڑی میں رکھتے ہیں اور بڑا ہوتر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے بھر ہم ارد گرد کے خوبصورت مناظر کو انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ دور دور تک پھیلے سرسبز پہاڑ، ٹھنڈی ہوا اور قدرت کے دلکش نظارے سفر کو مزید یادگار بنا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، بیرن گلی کی طرف جانے والی سڑک اونچائی کی جانب بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور ہم اسی راستے پر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ راستے میں گھنے جنگلات، بلند درخت اور دل موہ لینے والے مناظر ہر چند لمحوں بعد ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ آخرکار ہم بڑا ہوتر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمارے دوست ہم سے پہلے پہنچ کر ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے ملاقات ہوتے ہی ہم ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں اور سفر کی خوشی آپس میں بانٹتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے سامان کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ کوئی ضروری چیز پیچھے تو نہیں رہ گئی۔ سب کچھ چیک کرنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جہاں تک گاڑی جا سکتی ہے وہاں تک گاڑی کے ذریعے سفر کیا جائے تاکہ آگے ہائیکنگ کے لیے ہماری توانائی محفوظ رہے۔ چنانچہ ہم ایک جیپ پہاڑوں کی شہزادی بک کرتے ہیں اور سامان کے ساتھ اس میں سوار ہو جاتے ہیں۔ جب سارے دوست ایک ساتھ جمع ہوں تو سفر صرف سفر نہیں رہتا بلکہ یادوں کا ایک خوبصورت سلسلہ بن جاتا ہے۔ جیپ کے اندر ہنسی مذاق، ایک دوسرے کی ٹانگ کھنچائی، پرانی باتوں کا ذکر اور ہر چہرے پر خوشی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ہم سب دوست انہی خوشگوار لمحوں کے ساتھ کوٹلی گاؤں کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ راستے میں آنے والے دلکش مناظر، سرسبز پہاڑ، گہری وادیاں اور اس سڑک کے ساتھ ہی ایسی گہری کھائیاں موجود تھیں کہ نیچے دیکھنے کی ہمت بھی مشکل سے ہوتی تھی۔ بعض جگہوں پر کھائیاں اتنی گہری تھیں کہ ان کی تہہ تک نظر ہی نہیں آتی تھی۔ نیچے صرف خاموشی، دور دراز درخت اور بے انتہا گہرائی دکھائی دیتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے کھائی کی طرف نظر پڑتی تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ ہر موڑ پر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے راستہ پہاڑ کے کنارے سے لپٹا ہوا ہو۔ جیپ کے اندر بیٹھے ہوئے بھی انسان کو اپنی سانسوں کا احساس ہونے لگتا تھا۔ ایک طرف خوبصورت پہاڑ تھے لیکن دوسری طرف وہ خوفناک کھائیاں تھیں جو مسلسل یہ احساس دلا رہی تھیں کہ ہم ایک انتہائی دشوار اور خطرناک راستے سے گزر رہے ہیں۔ آخرکار ہم کوٹلی گاؤں پہنچ جاتے ہیں۔ پہاڑوں کے دامن میں بسا یہ چھوٹا سا گاؤں اپنی سادگی میں ایک عجیب سی خوبصورتی سموئے ہوئے تھا۔ کچے گھر، خاموش فضا، لیکن ہماری منزل ابھی باقی تھی۔ کوٹلی سے آگے سفر کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ سڑک تو موجود تھی مگر صرف نام کی، کچا، تنگ اور انتہائی دشوار راستہ، اور ساتھ ایسی گہری کھائیاں کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی نیچے نظر پڑ جائے تو ایک پاؤ خون سوکھ جاتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ نظریں بے اختیار کھائی کی طرف گئیں اور زبان سے فوراً کلمہ جاری ہو گیا،
نیچے ہزاروں فٹ گہرائی، اوپر خاموش پہاڑ اور درمیان میں ہم۔ راستہ جتنا خطرناک تھا اتنا ہی خوبصورت بھی تھا، مگر سچ پوچھیں تو ان کھائیوں کے سامنے خوبصورتی بھی چند لمحوں کے لیے بھول جاتی تھی۔ آخرکار ہم اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سڑک ختم ہو جاتی ہے، جیپ رکتی ہے، ہم خاموشی سے نیچے اترتے ہیں، اپنا سامان اتارتے ہیں۔ سفر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بس سفر کے بارے میں بہت انجوائے ہم نے کیا ہے، لیکن یہ روڈ جو ہے بہت زیادہ خراب ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جیپ واپس لوٹ جاتی ہے۔ ہم وہاں چند یادگار تصاویر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی احساس ہوتا ہے کہ اب واپسی کا راستہ نہیں۔ پھر ہر شخص اپنا اپنا سامان کندھوں پر اٹھاتا ہے اور یوں ہم ڈگری بنگلہ کی طرف اپنی ہائیکنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ سامان کندھوں پر تھا اور منزل نگاہوں میں۔ ہم سب دوست اپنا اپنا سامان اٹھائے ڈگری بنگلہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں گھنا جنگل اور خاموش پہاڑ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لیکن سامان کم نہیں تھا۔ صرف 10 منٹ گزرے تھے کہ کندھوں نے اپنا حق مانگنا شروع کر دیا۔ ہم نے پہلا اسٹے کیا، سامان زمین پر رکھا اور لمبی سانسیں لے کر خود کو سنبھالا۔ کچھ دوست تو ایسے بیٹھے جیسے آج کی ہائیکنگ یہیں ختم کرنے کا ارادہ ہو۔ کچھ دیر بعد دوبارہ سفر شروع ہوا۔ تقریباً 30 منٹ کی ہائیکنگ کے بعد ایک خوبصورت مقام آیا جہاں ہم بیٹھ گئے۔ پاپڑ نکلے، ہنسی مذاق شروع ہوا اور چند لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے منزل نہیں، یہی جگہ کافی ہے۔ چلتے گلا خشک ہونے لگا تو ہم نے سب دوستوں میں بوبل اور ٹافیاں تقسیم کر دی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی لمبے سفر کو آسان بنا دیتی ہیں۔ تھوڑی دور آگے بڑھے تو پتھروں کے درمیان بہتا ہوا ایک خوبصورت پہاڑی نالا نظر آیا۔ ہم سب وہیں بیٹھ گئے، ہاتھ منہ دھوئے اور خود کو فریش کیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ساری تھکن چند لمحوں کے لیے پانی کے ساتھ بہہ گئی ہو۔ اسی دوران خیال آیا کہ کہیں ہماری چکن خراب نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے وہیں ایک چھوٹی سی آبشار کے نیچے بیٹھ کر ساری چکن دھو لی تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ منظر بھی کافی دلچسپ تھا۔ ارد گرد قدرت کے حسین نظارے تھے اور ہم پہاڑوں کے بیچ بیٹھے چکن دھونے میں مصروف تھے۔ پھر ایک بار پھر سامان کندھوں پر آیا اور سفر آگے بڑھ گیا۔ مزید آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد بھوک نے بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ ہم ایک ٹاپ پر رکے، تربوز اور خربوزے کاٹے اور سب دوست کھانے میں مصروف ہو گئے۔ لیکن سب سے دلچسپ منظر رومان بھائی کا تھا۔ بھوک شاید ان سے مزید انتظار نہیں کروا سکتی تھی، اس لیے وہ تربوز کے ساتھ ہی روٹی کھانے لگ گئے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ سفر شروع ہوا۔ دوسری طرف امین بھائی مسلسل ہائیکنگ کی وجہ سے کافی تھک چکے تھے۔ ان کے چہرے سے تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ لیکن وہ پھر بھی ہمت کے ساتھ قدم بڑھا رہے تھے، اگرچہ ان کے چہرے کے تاثرات کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ پھر اچانک دور پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت سا گھر ہماری نظروں کے سامنے آیا۔ جتنا ہم اس کے قریب جاتے جا رہے تھے اتنا ہی اس کی خوبصورتی بڑھتی جا رہی تھی۔ سرسبز ماحول، ٹھنڈی ہوا اور چاروں طرف پھیلے پہاڑ۔ منظر ایسا تھا کہ انسان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جائے۔ ہم وہاں پہنچے، سامان نیچے رکھا اور اندر داخل ہوئے، اور پھر پتہ چلا یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، یہ تو ہمارے پیارے حماد بھائی کا ریسٹورنٹ تھا۔ تو چلیں اب آپ کو بھی دکھاتے ہیں حماد بھائی کا یہ خوب اس جگہ کے آنر ہیں بالکل حماد بھائی ہمارے۔ جی السلام علیکم جی، بس میں اپنے بھائیوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ہے کہ نتھیا گلی سے لے کے ٹھنڈیانی تک اس پورے ٹریک پہ کوئی کیمپنگ بھی جو ہے اس طرح مناسب نہیں ہے۔ جنگل تو جنگل ہے، لیکن کیمپنگ سے مراد میری یہ ہے کہ سیفٹی نہیں ہے نا۔ آپ فیملیز کے ساتھ، اکیلا بھی بندہ سیفٹی نہ ہو تو پھر جو ہے اس طرح نیند بھی نہیں آ سکتی پراپر، اور پھر گھومنے کا مزہ نہیں آتا۔ تو ہمارے پاس انشاءاللہ فرنش رومز ہیں، تو اٹیچ باتھ ہیں، ووڈ روم ہے اور ڈبل پورشن ہے۔ ایک فل فرنش ہو گیا اور ایک انشاءاللہ کام جاری ہے، ایک نیچے ہے یہاں۔
तो इंशाल्लाह आप आएँ, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। जंगल हमाद enjoy भाई का रेस्टोरेंट अभी तामीराती मराहिल में था, लेकिन उसके बावजूद उसकी खूबसूरती दिल जीत लेने वाली थी। ख़ास तौर पर खिड़की के बाहर नज़र आने वाले मनाज़िर वाकई लाजवाब थे। सरसब्ज़ पहाड़, ठंडी हवाएं और दूर तक फैली हुई कुदरत की खूबसूरती इंसान को कुछ लम्हों के लिए खामोश कर देती थी। अगर आपको भी कभी इस तरफ आने का मौका मिले तो हम्माद भाई के रेस्टोरेंट पर ज़रूर रुकें। हम्माद भाई से मुलाकात के बाद हमने एक बार फिर अपना सफ़र डिग्री बंगला की तरफ और आसमान से बातें करते लंबे दरख्त नज़र आ रहे थे। इन दरख्तों में ख़ास तौर पर पलूदर के दरख्त नुमाया थे, जो अमूमन ठंडे और बुलंद इलाकों में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई और शान देखकर इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगता है। हम आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते रहे और आखिरकार डीएफओ हाउस के करीब पहुंच गए। डीएफओ हाउस के पास एक बहुत अच्छी जगह बनी हुई थी, जहां हम बैठ गए और कुछ देर के लिए अपने थके हुए जिस्म को सुकून दिया। ठंडी हवा, खूबसूरत माहौल और सामने फैले हुए दिलकश मनाजिर इस आराम को और भी ख़ास बना रहे थे। हमने वहाँ कुछ यादगार तस्वीरें भी बनाई ताकि इस खूबसूरत लम्हे को हमेशा के लिए महफूज किया जा सके। कुछ देर हंसी मजाक, आराम और तस्वीरें बनाने के बाद हमारी थकन भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। अब हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं थी, शायद सिर्फ चंद मिनट का रास्ता बाकी रह गया था। काफ़ी देर की हाइकिंग के बाद अब हर शख्स के जहन में सिर्फ एक ही चीज़ थी, डिग्री बंगला। और फिर आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका हम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे। हम डिग्री बंगला पहुंच गए। जैसे ही डिग्री बंगला हमारी नज़रों के सामने आया, दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून उतर गया। कई घंटों की हाइकिंग, भारी सामान और दुश्वार रास्तों की तमाम थकन जैसे एक लम्हे में कहीं गुम हो गई। ये सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की खुशी नहीं थी, बल्कि इस पूरे सफ़र की मेहनत, इंतज़ार और ख़ूबसूरत यादों का एहसास भी था। एक लम्हे के लिए हम सब खामोश हो गए और बस सामने मौजूद इस तारीख़ी बंगले को देखते रहे। डिग्री बंगला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि तारीख़ और फितरत का एक हसीन इम्तजाज महसूस होता है। गलियात के इलाके में मौजूद ऐसे बंगले बरतानवी दौर में गए थे, जब अंग्रेज़ अफसरान गर्मियों के मौसम में मैदानी इलाकों की शदीद गर्मी से बचने के लिए इन ठंडे पहाड़ी इलाकों का रुख करते थे। घने जंगलात के दरमियान खड़ा ये बंगला आज भी माजी की कई कहानियाँ अपने अंदर समोए हुए महसूस होता है। चारों तरफ खामोश पहाड़, ठंडी हवा, बुलंद दरख्त और कुदरत का वो सुकून जिसे शायद अल्फाज में मुकम्मल बयान नहीं किया जा सकता। इस लम्हे ऐसा लग रहा था जैसे वक्त चंद लम्हों के लिए थम गया हो और हम सिर्फ इस खूबसूरती को महसूस करने में खो गए हों। ये वो लम्हा था जिसका हम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे और अब आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। पहली मंजिल तो मुकम्मल हो गई, लेकिन हमारी पहली रात अभी बाकी है। डिग्री बंगला में गुजरी उस यादगार रात की कहानी पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज़।